بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس بارے میں کہ زبانوں کے جو بڑے بڑے خاندان ہیں وہ کس طرح مارز وجود میں آئے اور زبانیں کس طریقے سے خاندانوں میں ڈیوائیڈ ہوئیں، کس طریقے سے بڑے بڑے خاندان بنے، یہ سلسلہ کیسے ہوا، ان تمام باتوں پر آج ہم کچھ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ ایک بات یاد رہے کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ کچھ مشکل ہے، اور مشکل اس لیے ہے کیونکہ آج بہت سارے ایسے الفاظ ہم بولیں گے جن کے معنی معلوم نہیں ہوں گے، اور معلوم نہیں ہوں گے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی اور زبان کے الفاظ ہوں گے، اور کلاسیفیکیشن کی جائے گی، درجہ بندی کی جائے گی، کیونکہ خاندان بیان کریں گے ہم، تو مناسب آج کا لیکچر سنتے ہوئے یہ ہے کہ کاغذ اور قلم اپنے ساتھ رکھیں تاکہ جو بھی چیز بتائی جائے فوراً سے اسے لکھ لی جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ جو چیز بیان کروں اس کی اتنی ڈیٹیل کر دوں کہ سامنے وہ ایز اے چارٹ اور ایز اے گراف کے سامنے، نظروں کے سامنے وہ ظاہر ہو جائے۔ اتنی السٹریشن اور اتنی وضاحت میں مکمل کوشش کروں گا، مگر جو لکھا ہوا ہوتا ہے اپنے قلم سے اس کی بات الگ ہوتی ہے، اس لیے پین اور کاپی ساتھ لے کر ضرور بیٹھیے گا۔ دیکھیے، آج سے تقریباً 6000 سال پہلے کی بات ہے، جب آریہ جو لوگ تھے، آریہ قبائل کے لوگ، وہ ایشیا کے وسط میں رہا کرتے تھے، لیکن ایشیا کے وسط سے سینٹرل ایشیا جسے کہا جاتا ہے، وہاں سے نکل ایشیا کی طرف آئے۔ اردو میں اگر میں اس بات کو ذکر کروں تو ایسا ہے کہ وسط ایشیا سے نکل کر وہ برصغیر پر حملہ آور ہوئے۔ برصغیر پاک و ہند جو ہے وہ ساؤتھ میں ہے، اور جو سینٹرل ایشیا ہے وہاں سے نکل کر وہ لوگ ترکیوں کے علاقے سے، اس طرح کے علاقوں سے نکل کر، یوں لکھا جائے کہ وسط ایشیا سے نکل کر وہ برصغیر پر حملہ آور ہوئے، اور صرف برصغیر پاک اور ہند ہی نہیں بلکہ ایران تک چلے گئے، اور کچھ چائنا کے بھی، کچھ چین کے بھی بعض علاقوں میں چلے گئے، اور جہاں جہاں یہ لوگ گئے وہاں اپنی زبان اپنے ساتھ لے گئے۔ آریہ قبائل کے لوگوں کی جو زبان تھی وہ تھی سنسکرت۔ سنسکرت زبان ان کی تھی، اور سنسکرت زبان کو اپنے ساتھ ساتھ یہ لے گئے۔ سنسکرت کا مطلب ہوتا ہے پرتکلف اور منظم۔ سنسکرت اس وقت کے لحاظ سے ایک منظم زبان تھی، اور آریہ جو لوگ تھے وہ جو ہے وہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے، تو ان کی زبان سنسکرت زبان کہلاتی تھی۔ اور سنسکرت کے علاوہ جو زبانیں ہوتی تھیں دنیا بھر میں جہاں جہاں بولی جاتی تھیں، ان زبانوں کو کہا جاتا تھا پراکرت۔ سنسکرت لکھتے ہیں سین نون سین کاف رے تا، سنسکرت، اور پراکرت کو اس طرح لکھتے ہیں پے رے الف کاف رے تا، پراکرت۔ تو پراکرت زبان جو ہے وہ سنسکرت کے علاوہ زبانیں ہوا کرتی تھیں۔ پراکرت کا مطلب ہوتا ہے عوامی بول چال کی زبان، یا وہ زبان جو خود پھولنے پھلنے والی ہو۔ آریہ لوگ برصغیر میں اور ایران تک آ کے آباد ہو گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو سنسکرت ہوتی ہے وہ مرصع اور منظم زبان ہے، جبکہ پراکرت عوامی بول چال ہے۔ اچھا، یہ لوگ ایران تک آ کے آباد ہو گئے، اور ان کی جو سنسکرت زبان تھی وہ ان علاقوں میں بھی پھیل گئی۔ ہندوؤں کی جو مقدس کتاب ہے وید، ویسے ہندوؤں کی جو وید کتاب ہے یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، یا یوں کہیے کہ 4 مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے یہ وید، اس لیے اس کو وید نہیں کہتے بلکہ ویدوں کہا جاتا ہے، یعنی وید کی جمع ویدوں۔ تو جو سنسکرت، قدیم سنسکرت کے نمونے ہیں وہ ہمیں ان کی ہندوؤں کی ویدوں میں ملتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ پراکرت زبانیں مختلف علاقوں میں مختلف رنگ، روپ اور مختلف آوازوں کے ساتھ پروان چڑھنے لگیں، اور یہ کیونکہ سنسکرت زبان اس کے ساتھ ملتی گئی تھی، کچھ سنسکرت بھی مل گئی، لیکن پراکرت سنسکرت کے علاوہ جو زبانیں تھیں وہ ان مختلف علاقوں میں
وہ پروان چڑھنے لگی، مختلف رنگوں کے ساتھ، مختلف آوازوں کے ساتھ، کیونکہ لوگ اتنا آپس میں انٹریکٹ نہیں ہوا کرتے تھے۔ جس جگہ کے لوگ ہوا کرتے تھے اس جگہ کے لوگ اپنی آسانی کے لیے اپنے الفاظ متعین کر لیا کرتے تھے، اپنے الفاظ بنا لیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے جو پراکرت زبانیں تھیں وہ پروان چڑھنے لگیں۔ اب جو پراکرت زبانیں تھیں وہ مختلف علاقوں میں مختلف ان پراکرت زبانوں کے نام بھی مختلف ہو گئے۔ جیسے بر صغیر کی ہی ہم بات کریں، بر صغیر کے اندر جو بہار کا علاقہ تھا، بہار کے علاقے کے لوگ اب بھی پاکستان میں ہجرت کر کے جب آئے تو انہیں بہاری کہا جاتا ہے۔ بہار ہے علاقہ ہندوستان کا مشہور و معروف۔ تو بہار میں جو پراکرت پھلی پھولی اور ایک نئی زبان کا روپ اس نے اختیار کیا، اس کا نام رکھا گیا مگدھی، میم گاف دال ہے یا مگدھی، مگدھی، یہ تو مجھے پڑھنا بھی نہیں آئے گا، مگدھی، بہرحال میم پر پیش ہے، مگدھی زبان جو ہے وہ یہ ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ایک متھرا علاقہ ہے، اور متھرا کا لفظ شعراء نے اپنے شعر میں بھی استعمال کیا، جیسے کہ ایک بڑا مشہور و معروف نعت کا شعر ہے، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل۔ بہرحال جو متھرا علاقہ ہے، متھرا کے علاقے میں جو پراکرت زبان تھی، یہاں پر جب یہ زبان پھلی پھولی تو اس کا نام رکھا گیا تورسینی، تے واو رے سین یا نون یا، تورسینی۔ اس چیز کو نوٹ کیجئے کس طریقے سے زبانوں کے دو قبیلے تھے، سنسکرت اور پراکرت۔ سنسکرت بڑی منظم زبان تھی، پراکرت عوامی بول چال تھی، اور یہ عوامی بول چال زبان جب پھیلی تو مختلف علاقوں میں اس کی مزید شاخیں جو بنتی جا رہی ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ بہار کے علاقے میں پراکرت جو تھی وہ مگدھی بن گئی، متھرا کے علاقے میں بولی جانے والی زبان وہ تورسینی بن گئی، اور شمال مغربی جو علاقے تھے، یعنی کہ آپ یوں سمجھیے کہ کشمیری جو علاقے ہیں آج کل، ان علاقوں میں بولی جانے والی زبان وہ پشپامی زبان کہلانے لگی تھی۔ پراکرت ہی، لیکن پراکرت اتنی چینج ہو گئی کہ اس کا نام پشپامی رکھا گیا، پے شین پے الف میم یا۔ اور جنوبی ہند میں جو پراکرت بنی اس کا نام رکھا گیا مہاراشٹری زبان۔ مہاراشٹر ویسے بھی ابھی ایک علاقہ ہے ہندوستان کا، صوبہ ہی ہے بلکہ پورا کا پورا، تو مہاراشٹری زبان کہلانے لگی۔ اچھا، آگے چل کر ان پراکرتوں نے مختلف علاقوں کی جو پراکرتیں تھیں جو مختلف نام اختیار کر گئی تھی، ان پراکرتوں نے پھر آگے چل کے دو روپ مزید اختیار کر لیے۔ ایک روپ تھا ان زبانوں کا، وہ تھا عام بول چال کی زبان، جبکہ دوسرا تھا ادبی زبان کا رنگ، یعنی ادبی زبان کہلانے لگی۔ اچھا، جو ادبی زبان تھی اس کا نام رکھا گیا مگدھی پراکرت۔ جو ادبی پراکرت تھی، یعنی جو مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں پھیل گئی تھیں، ان کے دو پھر شاخیں نکلی، ایک ادبی تھی اور ایک عام تھی، تو جو ادبی زبان تھی اس کا نام رکھا گیا مگدھی پراکرت، اور جو عام بول چال کی زبان بنی اس کا نام رکھا گیا اب بھرنش۔ اس کو بعض لوگ اب بھرنش بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ اب بھرنش بھی کہتے ہیں۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے، الف پہ بے ہارا نون شین، اب بھرنش بھی کہتے ہیں، اب بھرنش۔ بعض لیکچررز جو ہیں وہ اب بھرنش پڑھ لیتے ہیں، بعض کو بھرنش کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح زبانیں جو ہے نا وہ دو مزید اس میں تقسیم ہو گئیں۔ ایک اور بات یہاں پہ بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ بدھ مت جو ہے بدھ مت مذہب کے جو مقدس صحیفے ملتے ہیں، ان صحیفوں میں ہمیں یہ جو ادبی پراکرت تھی جس کا نام مگدھی پراکرت رکھا گیا تھا، ان صحیفوں کی زبان مگدھی پراکرت ہی ہے۔ یعنی پراکرت کے جب دو روپ بنے تو مگدھی پراکرت جو تھا، مگدھی پراکرت زبان میں بدھ مت کے صحیفے بنے۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ یہ چار خاندان تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ چار، پہلے دو تھے، سنسکرت اور پراکرت، اور پھر پراکرت جو جب ڈیوائیڈ ہوئی تو بہار کی پراکرت اس کا نام پڑ گیا مگدھی، متھرا کے نام پڑ گیا تورسینی، شمال مغربی علاقے کشمیر وغیرہ کے علاقوں کا نام پڑ گیا پشپامی، اور جنوبی ہند کی زبان کا نام پڑ گیا مہاراشٹری۔ پھر اس کے دو آگے اور شاخیں نکلیں، ایک کا نام ہو گیا مگدھی پراکرت، ایک کا نام ہو گیا اب بھرنش۔ تو اردو زبان بلکہ ہندوستان میں بولی جانے والی تمام زبانیں
جن میں ایک اردو بھی شامل ہے. اس میں آپ زبانوں میں آپ پنجابی دیکھ لیجئے, آپ سندھی دیکھ لیجئے, آپ جو ہے وہ ان کے علاوہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنا سرائی کی زبان دیکھ لیجئے, میمنی دیکھ لیجئے. بر صغیر کی جو اسپیشل زبانیں ہیں, میں پشتو کی بات اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ پشتو زبان جو ہے وہ بر صغیر کی خاص نہیں ہے, بلکہ پشتو افغانستان سے بھی آتی ہے. تو یہ اس حوالے سے, ہاں بلوچی شامل کیجئے آپ. اور بر صغیر اور ہندوستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں, جیسے تامل زبان بولی جاتی ہے, ہندی زبان بولی جاتی ہے, تو یہ جتنی زبانیں بر صغیر کی ہیں یہ تقریباً ساری کی ساری زبانیں انہی پراکرتوں سے بنی ہیں. اور میں اس کی ایک دلیل بھی دیتا ہوں یہاں پہ. عموماً لوگ نہیں دیتے, لیکن میں نے جو آبزرویشن کی ہے اس بارے میں, وہ دلیل یہ ہے کہ آپ سندھی سن لیں, اردو بولنے والا انسان سندھی سن لے, اس کو سندھی سمجھ میں کچھ نہ کچھ ضرور آ جائے گی. میمنی سن لے, اس کو سمجھ میں آ جائے گی کچھ نہ کچھ. وہ پنجابی سن لے, کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گی. وہ سرائی کی سن لے, کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ میں آ جائے گی. وہ بلوچی سن لے, کچھ نہ کچھ پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی اس کو. حتیٰ کہ تامل سن لے, اسے پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گی. وہ یہ زبانیں وہ سیکھ لے, وہ سننا شروع کرے اردو بولنے والا, تو اس کو دیگر زبانیں سمجھ میں کچھ نہ کچھ ایسا نہیں رہے گا جیسے وہی انسان اگر چائنیز سنے تو بالکل ہی کورا رہ جائے گا, لیکن اگر دوسری جانب وہ سندھی سنے گا تو کچھ نہ کچھ سمجھ جائے گا, پنجابی سنے گا کچھ نہ کچھ سمجھ جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کی ساری زبانیں ہیں ایک ہی خاندان کی, اور وہ خاندان ہے پراکرت. اور پراکرت بھی وہی پراکرت جو ہندوستان کے اندر پراکرت تھی. تو اردو کا تعلق آریہ زبانوں کے اسی خاندان سے ہے. تو ہندوستان کے اندر گویا کہ عربوں کے, ترکوں کے آنے سے پہلے سے ہی اردو کی افزائش اور پیدائش کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا. یہ جو میں نے تفصیل ذکر کی ہے نا, جو لوگ اس تفصیل کو سنتے ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جو فلسفہ پیش کیا جاتا ہے اردو زبان کی ابتدا کے حوالے سے, کہ اردو زبان اس طرح بنی کہ وہ لشکری زبان تھی, کئی لشکر آپس میں مل گئے, سب کی الگ الگ زبانیں تھیں, کوئی ترکی بولتا تھا, کوئی جو ہے فارسی, کوئی عربی, کوئی ہندی, کوئی کچھ, تو سب مل کر پھر ایک زبان بن گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ اردو کے بارے میں کہ اردو ایک لشکری زبان ہے اور ان لشکروں کے باہم تکلم کرنے, باہم بات چیت کرنے کی وجہ سے یہ زبان وجود میں آئی ہے. بعض لوگ جو اس فلسفے کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلسفہ غلط ہے, بلکہ اردو تو ان عربوں کے, ان فاتحین عربوں کے بر صغیر میں آمد سے پہلے ہی بننا شروع ہو گئی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اردو زبان سنسکرت سے پیدا ہوئی ہے, اور آریاؤں کی جو زبان بر صغیر میں ایشیائی شاخ کہلاتی ہے, اردو اس شاخ سے پیدا ہوئی ہے. ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اردو جو ہے وہ اردو کو پروان چڑھانے میں عربی اور فارسی اور ترکی وغیرہ کی آمیزش ہے. مسلمان فاتحین کی بر صغیر میں آمد, فتوحات اور حکمرانی کی وجہ سے اس کے ذخیرے میں ضرور الفاظ اضافہ ہوا ہوگا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو پرانی کہاوت تھی کہ اردو ایک لشکری زبان ہے وہ غلط ہے, بلکہ اردو بذات خود پراکرتوں سے مل کے بنی, لیکن اس دور تک پہنچتے پہنچتے اس میں کئی زبانیں اور شامل ہو گئیں. بہرحال یہ ایک بات ہے جو کہ بعض لوگ کہتے ہیں, اور ان کا نظریہ, ان کے پاس اس کے دلائل بھی ہیں. سب سے بڑی دلیل تو ہمارا یہ, ہم نے جو اس سے پہلے بیان کیا وہ سبھی ان کے پاس ہے, اور یہ سننے میں لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ درست بھی ہو کہ اردو زبان جو ہے وہ لشکری کہلانے کی وجہ یہ بھی ہو کہ بہت ساری زبانیں اس میں شامل ہیں, تو زبانوں کا لشکر اس میں ایک شامل ہو چکا ہے. لیکن اردو بنی ہی عربی فارسی ان سے مل کر ہے, یہ کہنا بالکل غلط ہو جائے گا, کیونکہ اردو اس وقت بننا شروع ہو گئی تھی جب بر صغیر میں آریہ آئے تھے, آریہ سماج کے لوگ آئے تھے, اور آریاؤں نے آنے کے بعد اپنی زبان سنسکرت کے علاوہ باقی پراکرتوں کو جب پروان چڑھی وہ زبانیں مختلف علاقوں میں, تو وہ جب مل جل کر جب زبان بنی تو وہ اردو زبان اس دور سے بنتی آ رہی ہے, تقریباً آج سے 3-4 ہزار سال پہلے سے. یہاں ہم مزید کچھ اضافہ کر دیں, ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آریائی لوگ آئے, تو میں نے کہا تھا اپنے لیکچر کے ابتدا میں کہ تو آریہ لوگوں کی جو زبان تھی وہ تھی سنسکرت, اپنی زبان لے کر وہ ہر جگہ گئے. لیکن پھر میں نے کہا کہ سنسکرت ان کی زبان تھی, لیکن ہندوستان میں بر صغیر کے علاقوں میں پراکرت نے ترقی کی.
تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، جب آریہ لوگ یہاں آئے تھے تو ان کی زبان سنسکرت تھی، ان کی زبان کو ترقی کرنا چاہیے تھا، اور اردو اور برصغیر کی دیگر زبانوں کو سنسکرت کے خاندان سے ہونا چاہیے تھا، نہ کہ پراکرت کے خاندان سے۔ تو یہ پراکرت کے خاندان سے کیوں آ گئی؟ پراکرت نے یعنی ہندو آریاؤں کے برصغیر آنے کے بعد بجائے اس کے کہ آریاؤں کی زبان سنسکرت ترقی کرتی، پراکرت نے ترقی کی اور پراکرت پھلی پھولی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں اس کی وجہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آریہ آئے یہاں تو فاتح آریاؤں کی جو زبان تھی وہ تھی سنسکرت، اور سنسکرت زبان آج بھی ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کے جو ان کی مقدس کتابیں ہیں ہندوؤں کی پرانی، جس میں ان کی گیتا وغیرہ اور ان کے منتر شامل ہیں، تو وہ پرانی سنسکرت کے اندر موجود ہیں، جسے بہت کم لوگ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں۔ تو جب یہ آریہ لوگ برصغیر آئے تو یہ آریہ فاتحین جو تھے اپنی زبان کو بڑا پاک اور مقدس سمجھا کرتے تھے۔ انہوں نے سنسکرت زبان کو عام کرنے کے بجائے صرف حکمرانوں اور آریاؤں کے لیے اپنی زبان کو مخصوص کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری زبان ہے نا سنسکرت، ہر کوئی بندہ یہ زبان نہیں بولے گا، ہر ایک کا منہ اس قابل نہیں کہ وہ سنسکرت بولے۔ وہ فاتح تھے، وہ جو چاہتے کرتے۔ انہوں نے کہا کہ سنسکرت زبان صرف ہم بولیں گے یا ہماری اجازت سے کوئی بول سکے گا، صرف حکمران اس کو بولیں گے۔ اور اس زبان کی حفاظت کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا، اب جب زبان بولی نہیں جائے گی تو زبان آگے ترقی بھی نہیں کرے گی، لیکن وہ کیونکہ تیز لوگ تھے، فاتح تھے، تو انہوں نے اپنی زبان کی حفاظت کا طریقہ کار یہ ایجاد کیا کہ پنڈتوں اور برہمنوں کے سپرد یہ کام کر دیا۔ ان کو کہا کہ جو برہمن قبیلے کے لوگ ہوں گے، برہمن قبیلہ جو ہے وہ ہندوؤں کا سب سے اعلیٰ قبیلہ ہے۔ ہندوؤں کے اندر، ویسے میں یہاں پہ تھوڑی سی ہندوؤں کے بارے میں ایک مختصر سی 2 لائنوں کی بات کر دوں۔ ہندوؤں کے اندر 4 مشہور اور بڑی ذاتیں ہیں، جس میں سے سب سے اونچی ذات جو برہمن کہلاتے ہیں، اور اسی ذات کے ہی پنڈت ہوتے ہیں، چھوٹی ذاتوں کے نہیں ہوتے۔ پھر اس کے علاوہ ان کے اندر جو ہیں وہ شودر بھی ہوتے ہیں وغیرہ، شودر، وید، اس طرح کے جو ہیں وہ دیگر ان کے مطلب قبیلے ہیں۔ تو برہمنوں کے سپرد آریاؤں نے یہ کام کیا کہ وہ ان کی سنسکرت کی حفاظت کریں گے۔ اور پراکرت جو تھی، پراکرت کو انہوں نے کہا کہ اس کو رائج کر دیا جائے، قانون بنا دیا جائے کہ اسی زبان کو بولا لکھا جائے گا، اسی زبان کو پڑھا جائے گا۔ لکھنے کا دور اتنا نہیں تھا، بس بولنے کا اعلان کر دیا گیا کہ پراکرت بولی جائے، سنسکرت صرف بڑے لوگ کہیں گے۔ بلکہ اتنی سختی اور اتنی قید لگا دی گئی سنسکرت بولنے پر کہ سنسکرت زبان کا اگر کوئی لفظ کوئی سن لیتا، عام انسان، پنڈتوں کے علاوہ، ان کے برہمنوں کے علاوہ اور ان کے حکمرانوں کے علاوہ، تو اس کے کان میں گرم سیسا ڈال کر اسے بہرا کر دیا جاتا تھا۔ اتنا اپنی زبان کو انہوں نے سیکیور کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ پراکرت نے ترقی کی۔ اور پھر پراکرت کے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 2 روپ نکل آئے، ایک کا نام تھا ادبی پراکرت، اس ادبی پراکرت کا نام ایک اور بھی رکھا گیا، وہ تھا مگدھی پراکرت، اور اسی زبان میں جو بدھ مت ہے مذہب، اس کے صحائف لکھے گئے۔ اور دوسری جو تھی وہ ابھرنش، عام جو زبان تھی، اور پھر اسی سے دیگر زبانیں وجود میں۔ تو یہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیے کہ خاندان کس طرح بنے، کس طرح ترقیاں ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کوشش ہماری یہ رہے گی کہ اس لیکچر کے ساتھ ایک تصویر بھی ہو، جو تصویر جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہو کہ کس کے خاندان سے کون سی زبان ہے، وہ میں ڈرا کر کے کوشش کروں گا کہ وہ اس کے ساتھ ہی ارسال کی جا سکے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ایک اور بڑے ہی پرمغز قسم کے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔